ایک اور سوال سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مدینے کا تصور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ایک نابینا شخص کس طرح یہ تصور کرے؟ تو تصور تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا نا، وہ تصور آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے عام طور پہ. تو وہ نابینا کی آلریڈی پہلے سے آنکھیں بند ہیں. تو مدینہ پاک کا تصور تو ہمارے ہاں خاص موقعوں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی محفل مدینہ ہوئی تھی اس میں بھی کیا گیا تھا. اس کے بھی یعنی کیسٹ وغیرہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوں گے، اور مختلف پیجز پر بھی تصور کا طریقہ موجود ہوگا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ ہے، یعنی چہرہ مبارک، کان مبارک، بھویں مبارک، آنکھیں مبارک، زلفیں مبارک، امامہ شریف، داڑھی مبارک، تو یہ سب مطلب ہے کہ ہونٹ مبارک، جو بدن یہ چہرے مبارک کے سے ان سب کو مطلب پڑھ کر، جو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر ذہن نشین کرے، وہ آنکھیں بند کر کے اسی پر غور کرے اور دیکھنے کی کوشش کرے تصور میں کہ یوں چہرے مبارک ہے، مسکراتے ہیں تو یوں پھول جھڑتے ہیں. مسکرانے میں پھول جھڑنے سے مراد یہ پھول جھڑنا یہ ایک مطلب محاورہ ہے، باقی یعنی کہ وہ گلاب کے پھول نظر نہیں آئیں گے. تو یوں پھول جھڑتے ہیں، مسکراتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو اس طرح آپ کی نگاہیں مبارک ہوتی ہیں، تو اس طرح مطلب الفاظ کا انداز ہوتا ہے، آواز کا اس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر بندہ غور کرتا رہے تو تصور اتنا بہترین قائم ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ جس چیز کو انسان تصور میں دہراتا رہتا ہے نا، وہ خواب میں اس کو نظر آتی ہے. تو اسی طرح مطلب اگر مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور انسان باندھتا رہے عقیدت کے ساتھ، تو انشاءاللہ کیا بعید کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اسے نظر آ جائیں. جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف. آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن. جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.